ماہرین کی رائے میں ماحولیاتی آلودگی ہماری خوراک کے ذرائع پر منفی اثرات ڈال رہی ہے۔ صنعتوں سے بہنے والے فضلے کو سبزیوں کی کاشت میں آب رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ زہروں سے آلودہ ہوتے ہیں اور ان میں کیمیکلز کی بڑی مقدار بھی شامل ہوتی ہے۔ مصنوعی کھادیں اور کیڑے مار زہروں کا بے دریغ استعمال بھی انسانی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیمیکل میں بھیگی ادرک، ڈٹرجنٹ سے صاف کیا گیا لہسن، سبزیوں کو چمکانے کے لیے تیزاب کا استعمال اور مضر صحت مصنوعی رنگوں کا استعمال اب میڈیا کے توسط سے عام لوگوں پر عیاں ہو چکا ہے۔ کیمیکل سے آلودہ غذائی اجناس کے استعمال سے کینسر، بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ، سانس کی بیماریاں، دل کی بیماریوں جیسے اور بھی خطرناک امراض پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم جو غذا کھا رہے ہیں اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ہم کتنی غذا اور کتنا زہر کھا رہے ہیں۔ بعض اوقات ہماری غذا ہی ہماری خاموش قاتل بن جاتی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کے باعث متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے متوازن خوراک کا استعمال مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور عام لوگوں کی صحت پر اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کی موجودگی میں اس وقت گھریلو باغبانی کی آگہی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ گھر میں اگر سبزیاں اگائی جائیں تو ان خطرات میں کمی لائی جا سکتی ہے اور کم از کم خرچے میں تازہ اور صحت بخش سبزیاں اور پھل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ گھر میں سبزیاں اگاتے ہوئے جب کھاد گھر کی بنی ہوئی استعمال کی جائے تو پودا بیماریوں سے کافی حد تک بچا رہتا ہے، لیکن اگر نامناسب موسمی حالات، سورج کی روشنی کی کمی یا پانی کی زیادتی کی وجہ سے پودے پر بیماری کا حملہ ہو جائے، یہ کیڑے مکوڑوں کا مسکن بن جائے تو گھریلو کیڑے مار اشیاء مثلا نیم کے پتوں اور لہسن کے پانی کا استعمال کیا جائے۔ دیسی دواؤں کے استعمال سے بھی اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دیسی اور گھریلو ادویات پودوں پر کیڑا لگنے، پودوں کے بیمار ہونے، پودوں اور پھلوں اور پھولوں کی نشو و نما کے لیے بہترین ہیں۔ ان کے استعمال سے پودوں یا ان پر موجود سبزیوں اور پھلوں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ نتیجے کے طور پر انسانی صحت بھی بہتر رہتی ہے، اور جب صحت بہتر ہوگی تو اس کا مثبت اثر ہمارے ماحول پر بھی پڑے گا اور خوشگواریت پروان چڑھے گی۔ کیمیکل کی کھادیں، کیڑے مار زہر اور مصنوعی غذائیت سے اپنے پودوں کو بچایا جائے تو ایسی باغبانی کو نامیاتی باغبانی کہتے ہیں۔ نامیاتی باغبانی سے حاصل ہونے والی خوراک کی قیمت دنیا بھر میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر باغبانی کی ثقافت پروان چڑھنے لگے اور چند گھروں سے نکل کر محلوں تک جائے اور پورے شہر میں پھیل جائے تو نہ صرف لوگوں کو صاف اور حفظان صحت کے مطابق خوراک میسر آئے گی، بلکہ گندی ملاوٹی خوراک سے بھی بچنے کی آگہی پیدا ہوگی۔ لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنی خوراک اگانے کے لیے ہمت پیدا ہوگی۔ انڈور پلانٹس انسانوں کے خاص دوست ہوتے ہیں۔ ان کی اکثریت رات دن آکسیجن خارج کرتی ہے۔ جہاں انڈور پلانٹ موجود ہوتے ہیں وہاں کی فضا میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پودے نہ صرف آکسیجن کی بڑی مقدار خارج کرتے ہیں بلکہ گھر کی فضا میں موجود کیمیکلز اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور امونیا جیسی زہریلی گیسز کو بھی جذب کر لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان جب شدید بیمار پڑ کر اسپتال پہنچے تو اسے آکسیجن لگائی جائے۔ اگر آکسیجن کا اہتمام اپنے ماحول میں ہی بیمار ہونے سے پہلے کر لیا جائے تو شاید اسپتال پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آکسیجن کی بھرپور مقدار
خون میں شامل ہونے سے چڑچڑاپن، اضطراب و بے چینی اور اعصابی دباؤ کم ہوتا ہے اور مزاج میں شگفتگی آتی ہے۔ جسمانی نظام میں ہونے والے بائیو کیمیکل ری ایکشن آسانی سے سر انجام پاتے ہیں اور اچھی صحت کے ساتھ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے انہیں منی پلانٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ ذہنی اور جسمانی استعداد بڑھ جاتی ہے اور انسان اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔